یہ صوفیوں کی وادی ہے، یہاں روح کی اذان ہے، یہ وادی عشق ہے، یہاں ہر ذرے میں رب کی شان ہے۔ صوفیوں کی وادی مدھیہ پردیش کے تاریخی شہر گوالیار میں واقع حضرت خواجہ سیدان خانون چشتی رحمۃ اللہ علیہ المعروف شاہ ولایت گوالیار کی درگاہ صدیوں سے روحانیت، محبت، رواداری اور انسانیت کا ایسا مرکز بنی ہوئی ہے جہاں مذہب، ذات اور زبان کی تمام سرحدیں خود بخود مٹ جاتی ہیں۔ تقریباً 600 برس قدیم یہ درگاہ نہ صرف ایک عظیم صوفی بزرگ کی یادگار ہے بلکہ گنگا جمنی تہذیب کی ایسی روشن علامت بھی ہے جس نے وقت کے بدلتے موسموں کے باوجود اپنے دامن میں اخوت اور بھائی چارے کی خوشبو کو محفوظ رکھا ہے۔ گوالیار قلعے کے دامن اور لشکر کے علاقے دوارکا پوری میں واقع اس روحانی مرکز پر روزانہ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد حاضری دیتی ہے، جن میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین کا ماننا ہے کہ حضرت خواجہ خانون رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مانگی گئی جائز دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور دلوں کو ایک عجیب روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ دیش کے پرمکھ صوفی سنت ہیں حضرت خواجہ خانون صاحب، سعید الدین ان کا نام ہے، اور یہ 600 سال پرانی استھان ہے۔ 600 برس پورو یہاں آ کر خواجہ صاحب، یہاں اس زمانے میں یہ جنگل تھا اور مہاراجہ مان سنگھ یہاں کے راجا تھے، تو خواجہ صاحب نے یہاں آ کے اپنا مقام بنایا اور یہاں آ کر انہوں نے رہے۔ ان کی جو شکشائیں تھیں صوفی سنسکرتی کے سمواہک تھے، اور صوفی میں سب کو لے کے، سب کا ساتھ لے کے چلنے والی بات رہتی ہے، تو اسی بنا پر کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ وہی کرم آج بھی چل رہا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین۔ ہمارے جو یہاں کی پربندھ سمیتی ہے اس میں جین سماج کے لوگ بھی ہیں۔ مسٹر ولسن جو دھرم سے کرسچین ہیں، وہ ہماری سمیتی کے سدسیہ کرتار سنگھ جی سردار ہیں۔ تو یہاں وبھن طرح کے لوگ اس میں ہیں اور وہ آ کر یہاں کام کرتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت خواجہ سیدان خانون چشتی رحمۃ اللہ علیہ المعروف شاہ ولایت گوالیار رحمۃ اللہ علیہ 15ویں صدی میں راجستھان کے ناگور سے گوالیار تشریف لائی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ گھنے جنگلات پر مشتمل تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں محبت، خدمت خلق اور روحانی تعلیمات کا ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی آج بھی نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ درگاہ سے وابستہ افراد کے مطابق حضرت خواجہ خانون رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ انسانیت، مساوات اور غریب پروری کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس درگاہ کی فضا میں کسی تفریق یا امتیاز کی گنجائش دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں آنے والا ہر شخص صرف ایک عقیدت مند بن جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے موقع پر یہ درگاہ عقیدت اور روحانیت کا ایک عظیم مرکز بن جاتی ہے، جہاں قوالی، ذکر و اذکار، اجتماعی دعائیں اور محافل سماع منعقد ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس درگاہ کی انتظامی سرگرمیوں میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی شریک رہتے ہیں، جو اس مقام کی
حقیقی روح یعنی اتحاد و یگانگت کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ संत महात्मा जो होते हैं तमाम बिरादरी के होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी जाति का कोई भेदभाव हो या कुछ हो। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं। सातों बिरादरी ख्वाजा खानून साहब से बहुत ही अक़ीदत के साथ यहाँ पे हाज़िरी देने आते हैं और बरसों से चले आ रहे हैं। मैंने तो देखा है कि 2-2, 3-3 पीढ़ियों से लोग जो हैं यहाँ पर अक़ीदत रखते हैं और आते हैं। उन्होंने कहा हमारे दादा आते थे, उन्होंने कहा हमारे परदादा आते थे। तो इस तरह के लोग हैं जो कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। उसमें सभी बिरादरी के और सभी समाज के लोग हैं जो यहाँ ख्वाजा खानून साहब से बहुत अक़ीदत रखते हैं और बहुत श्रद्धा रखते हैं, वो यहाँ पर हाज़िरी देने आते हैं। درگاہ کے سجادہ نشینوں اور مقامی عقیدتمندوں کا کہنا ہے کہ خواجہ خانون رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات انسان کو انسان سے جوڑنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کی پیشانیوں پر نہ ٹیکا دیکھا جاتا ہے نہ ٹوپی، بلکہ صرف دل کی سچائی اور عقیدت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ عقیدت مندوں کے مطابق درگاہ پر 40 دن مسلسل حاضری دینے کی ایک قدیم روایت بھی موجود ہے اور لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا یہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی عقیدہ دور دراز علاقوں سے لوگوں کو اس روحانی مرکز تک کھینچ لاتا ہے۔ عرس کی تقریبات میں نہ صرف مدھیہ پردیش بلکہ ملک کے مختلف حصوں سے زائرین شریک ہوتے ہیں۔ اجتماعی لنگر، روحانی محافل اور صوفیانہ کلام اس فضا کو مزید پر اثر بنا دیتے ہیں۔ यहाँ जो राष्ट्रीय सेमिनार होता है उसके संस्थापक हरिहर निवास द्विवेदी जी थे, जो ग्वालियर के महान साहित्यकार माने जाते हैं, इतिहासकार माने जाते हैं। उनकी सैकड़ों पुस्तकें हैं। राधे श्याम द्विवेदी जी यहाँ सेमिनार को कंडक्ट करते थे। तो ऐसे लोग जो हैं यहाँ रहे हैं। उसके पूर्व यहाँ जो संत सम्मेलन होता है उसमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज हरिद्वार से पधारे थे। मुनि चंदनमल जी महाराज जो महरौली शरीफ में हैं, श्वेतांबर जैन समाज के प्रमुख माने जाते हैं, उनका यहाँ प्रवचन हुआ। डॉक्टर कर्ण सिंह जैसा विद्वान आदमी जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान और राजनेता हैं, वो यहाँ आए, यहाँ के प्रवचनों में शरीक हुए। तो और बाकी जो बड़ी बड़ी जितनी दरगाहें हैं उनके सज्जादा नसीन, उनके गद्दी नसीन, विभिन्न जगह के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनचाही मुराद पाते हैं। یہ درگاہ صرف اینٹوں اور پتھروں کی ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والی ایک روحانی درسگاہ ہے، جہاں انسانیت سب سے بڑی پہچان بن جاتی ہے۔ یہاں کی فضا زائرین کو یہ احساس دلاتی ہے کہ صوفیہ کی اصل تعلیم نفرتوں کو ختم کر کے محبت کے چراغ روشن کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ خانون رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ آج بھی مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ایک مضبوط روحانی پل کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں عقیدت، احترام اور بھائی چارہ ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ چراغ عشق جلتا ہے در خواجہ کے سائے میں، یہاں ہر دل کو منزل ہے، یہاں ہر آنکھ دعائی ہے۔